بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انشاءاللہ آج کی تعلیم حج کے فضائل کے بارے میں ہوگی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے، ان پر جو وہاں تک جانے کی طاقت استطاعت رکھتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے خاص اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا، اس میں نہ تو کوئی فحش بات کی نہ گناہ کیا، تو وہ آدمی اس دن کی طرح لوٹے گا جس دن کے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، یعنی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ترمذی اور نسائی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرے کو ملا کر کرو، کیونکہ وہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسا کہ بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے۔ اور حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جو آدمی حج کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ جلدی کرے۔ اور ترمذی اور نسائی کی روایت ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہے ان دونوں کے درمیان کے گناہوں کا۔ اور نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اگر وہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور مالک کی روایت میں ہے کہ شیطان عرفات کے دن سے زیادہ ذلیل اور حقیر اور رنجیدہ نہیں دیکھا گیا، اور یہ اس وجہ سے کہ رحمت کا نازل ہونا اور اللہ تعالیٰ کا بڑے سے بڑے گناہ سے درگزر فرمانا دیکھتا ہے، سوائے غزوہ بدر کے دن کے، کیونکہ اس میں تو یوم عرفات کے برابر یا اس سے زیادہ اس کی شیطان کی ذلت دیکھی گئی، کیونکہ اس دن اس نے جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی صفیں ترتیب دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ فضائل حج میں حضرت شیخ الحدیث نے روایتیں لکھی ہیں، اور اس میں ایک روایت ہے مشکات شریف کی، اس میں ایک حصہ ہے کہ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ سب سے نیچے کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑوں پر غبار پڑا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، دور دور سے چل کر آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ اور اس دن سے زیادہ کسی اور دن میں لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ بندوں سے خطاب ہوتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں اور آسمان کی بارش کے قطروں کے برابر ہوں اور تمام دنیا کے درختوں کے برابر ہوں، تب بھی بخش دیے جاؤ، بخشے بخشائے اپنے گھر کو چلے جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی تیاری کے لیے اس کے فضائل اور مسائل کا علم حاصل کیا جائے۔ فضائل حج شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث کا رسالہ ہے، اس کا مطالعہ بہت مفید ہے، اور مسائل کے لیے معلم الحجاج مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور چھوٹے چھوٹے کتابچے مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کے آپ حج کیسے کریں، خواتین کا حج اور حج قدم بقدم وغیرہ وغیرہ، اور دعائے عرفات، مختلف کتابچے ہیں۔ تو علم دین کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعات کا ثواب رکھتا ہے۔ تو حج کی توفیق پر خوب شکر کیا جائے، اور یہ ایک سفر ہے جو عشق اور محبت کا سفر ہے، مادیت سے روحانیت کی طرف۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو اس وقت قرآن شریف نے کوئی مادی چیز کا ذکر نہیں کیا کہ کعبہ شریف بنانے میں کتنا بجٹ لگا، کتنے پتھر، اینٹ، مزدور، وقت اور پیسہ، اور کعبہ شریف کی لمبائی، چوڑائی، وزن، اونچائی، ان چیزوں کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر آیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرمائیے، بے شک آپ سب کچھ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ تو حج کا سفر، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نیکی کی توفیق دیں تو اس کی قبولیت مانگنی چاہیے، اخلاص پر محنت کی جائے۔ جب لوگ حج کو جاتے ہیں تو بادشاہ ہو یا فقیر، 2 چادروں میں آؤ۔ اگر کوئی بادشاہ مکہ مکرمہ آ جائے اپنے شاہی لباس میں، اور سر پر تاج ہو، پیر میں شاہی جوتے ہوں، تو اس کو مکہ شریف میں آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ہمارے دربار میں آنا ہے تو فقیروں کی طرح آؤ، 2 سفید چادریں، اس میں لوگ آتے ہیں۔ حج میں قدم قدم پہ تربیت ہوتی ہے، اس میں روحانی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے۔ اس لیے حج کے سفر سے پہلے اپنے علاقے میں، گھر میں لمبی لمبی واکنگ یعنی پیدل چلنے کی مشق کی جائے، کیونکہ حج کے سفر میں بعض اوقات لمبے فاصلے تک پیدل چلنا پڑتا ہے۔ اور تربیت اس میں ایسی ہے کہ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ہیں اور دعاؤں کی قبولیت ہے، اور انسان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہوتا ہے۔ جب حاجی شروع میں مکہ مکرمہ میں حرمین شریفین گئے، حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، 8 ذی الحجہ کو کہا گیا کہ بھئی کعبہ شریف کو چھوڑیں اور جائیں، مینا جائیں۔ اب کوئی حاجی کہے کہ بھئی کعبہ شریف میں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اب مینا کیوں جائیں؟ اگر وہ اپنی عقل لگائے اور دین کے کاموں میں اعتراض اس کے ذہن میں آئے تو کیسے حج کرے گا؟ تو مینا گئے کہ بھئی یہاں خیموں میں بیٹھیے اور 5 نمازیں یہاں پڑھیے، یا اگلے دن تک کی نماز۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں جانا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو کہا کہ ارے بھائی حاجی آپ عرفات کو تشریف لے جائیے۔ بھائی عرفات کو کیوں جائیں، وہاں کیا ہے؟ وہاں تو
عرفات کا میدان اگر کوئی پورے سال پہنچ جائے تو اس کا کوئی خاص اجر و ثواب نہیں ہے. 9 ذی الحجہ کو وہ میدان اہم ہو جاتا ہے، امپورٹنٹ، اور وہاں اجر و ثواب ملتا ہے. بلکہ حج کا اصل رکن اور دن وہ عرفات کا دن ہے. اور اسی طرح جمرات وہ سال بھر وہ جگہ موجود ہے، مگر وہ صرف حج کے ایام میں اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ یہاں جا کر ایک عبادت اجر و ثواب کا کام انجام دیا جائے. پھر حاجی کو دیکھیں کہ طواف کرتا ہے، دیوانہ وار کعبہ شریف کے گرد چکر لگا رہا ہے، سعی میں دوڑ رہا ہے. صفا اور مروہ کے درمیان حاجی چلتے ہیں تو 2 سبز نشان ہیں، ان کے درمیان میں وہ مرد دوڑتے ہیں. پھر جمرات میں گئے تو وہ کنکریاں مار رہے ہیں. یہ ایک عشق اور محبت کا سفر ہے کہ اللہ نے جس مقام پر جو حکم دیا ہے وہ پورا کرنا ہے. عرفات سے جب مزدلفہ جاتے ہیں تو دیکھیے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، سورج ڈوب رہا ہے اور انسان سب کھڑے ہیں لاکھوں، اور وضو بھی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آگے ٹریفک جام ہوگا اور اگلی منزل پر دیر سے پہنچیں گے اور مغرب کا وقت نکل جائے گا. لیکن حکم ہے کہ مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھیں بلکہ مزدلفہ جا کر پڑھیں، چاہے وقت نکل جائے، آدھی رات ہو جائے، کوئی بات نہیں. تو آج تمام قاعدے توڑ کر بتا رہے ہیں کہ کسی جگہ اور وقت میں کچھ نہیں رکھا، اصل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حکم کی پابندی کرنا. تو حج میں جانے سے یہ تربیت ہوتی ہے کہ باقی زندگی میں بھی دین کے احکام میں، خاص طور سے پردے کے احکام میں، خاص طور سے معاشرت میں، معاملات میں، لین دین میں، تجارت میں، اپنی زندگی کے تمام کاموں، اٹھنے بیٹھنے، اوڑھنے بچھونے، لباس، کھانے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، ان پر عمل کرنا ہے. اپنی عقل نہیں لگانی ہے اور اپنی طرف سے دین میں کوئی اعتراض اور ڈاؤٹ نہیں لانا ہے. جیسا حکم فرمایا سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ بات حج کے سفر سے اگر حاصل ہو گئی تو زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا. اور حج کے سفر میں دیکھیے کہ خوشی بھی ہے اور صحت بھی ہے اور برکت ہے، اور اداسی اور رنج اور غم کا علاج ہے. وہ کیسے؟ کہ دیکھیے ایک حاجی ہے، وہ بھوکا پیاسا ہے، سخت گرمی میں کھڑا ہے اور اس کو رات کی نیند ٹھیک سے نہیں ہوئی، سفر میں تھا، تھکن ہے، گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، حتیٰ کہ ٹریفک جام ہوتا ہے، لو چل رہی ہے، اور بعض اوقات رشتہ دار عزیز یا اپنے گروپ سے آدمی بچھڑ گیا، اور کبھی تو پیر کی چپل بھی ٹوٹ گئی، پانی کی بوتل بھی کھو گئی، اور زندگی بھر کے مسائل ایک ساتھ، بہت سارے مسئلے آ گئے، اور اجنبی جگہ ہے، زبان بھی نہیں جانتا. پھر بھی حاجی کو دیکھیے کہ خوشی خوشی دوڑ رہا ہے. ارے بھائی اتنے خوش کیوں ہو؟ تمہارے تو اتنی مشکل ہے، بھوکے پیاسے تھکے ہوئے. تو حاجی کہتا ہے کہ آج میرے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو یہ ایک سبق ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اپنے گھر میں، خاندان میں بیٹھے ہزاروں نعمتیں صبح و شام اڑا رہے ہیں، اور ایک آدھ کوئی مسئلہ زندگی میں آ جائے تو انسان پریشان اور رنج اور غم اور شکایت اور شکوے میں مبتلا ہو جاتا ہے. حاجی سے سبق سیکھیے کہ اس کو اتنی پریشانیاں آتی ہیں لیکن خوشی خوشی بھاگتا رہتا ہے. اس طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کے سوچ کو بدل کر اپنی زندگی میں بتکلف خوشی لانی چاہیے. خوش رہیے.
دیکھیں مومنات مستورات یہ حج میں پورے پردے میں، سیاہ برقعے میں، اتنی گرمی میں سیاہ جلباب ہے، برقع ہے، بلکہ حج کا نقاب ہے، سب سے زیادہ قربانی ان کی ہے، مگر خوش رہتی ہیں کہ بھئی آج تو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ تو قرآن شریف میں ایک آیت ہے، لا یخافون لومۃ لائم، کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کو کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اس میں شاعر کہتا ہے کہ ہنسے جانے سے تم جب تک ڈرو گے، زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا۔ یعنی دین کے جو احکام ہیں جو بظاہر سخت معلوم ہوتے ہیں، پردہ، حجاب، برقع، جلباب اور نقاب، سر سے پیر تک یہ خواتین کا پردہ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اس کو اختیار کریں گے تو زمانہ ہنسے گا۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کریں گے تو برکتیں آئیں گی، زندگی میں خوشیاں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، آخرت میں جنت ملے گی۔ زمانہ کچھ کہتا رہے، اس کی کیا پرواہ۔ تو حج کے قبل سفر سے پہلے آدمی توبہ کرے، 2 رکعت نماز پڑھ کے تمام زندگی کو سوچے، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پر توبہ کرے، اور قضائے عمری کا حساب لکھے کہ نماز روزے جتنے رہ گئے ان کو پورا کرنا شروع کرے۔ بلکہ حج کے سفر کے دوران تو آدمی اکثر جگہوں پہ مسافر ہو جاتا ہے، تو جہاں 15 دن سے کم قیام ہو تو وہاں پر تو فرض وتر نمازوں کے علاوہ جو قضائے عمری پڑھا کرے، کیونکہ خوب وقت ہوتا ہے اور نفل نمازیں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان نفل نمازوں کی جگہ قضائے عمری پڑھا کرے، اور اپنے ایک وصیت نامہ لکھیں، تمام ضروری باتیں، معاملات، نصیحتیں، قیمتی چیزوں سے متعلق، لین دین سے متعلق، اور اپنا وصیت نامہ کسی قریبی رشتہ دار، پڑوسی، دوست کو دے جائیں کہ بھئی اگر انتقال ہو گیا تو ان چیزوں کا انتظام کرنا ہے۔ اور حج کے سفر سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے معافی تلافی کر لیں، بھئی ہمارا کہا سنا معاف کرنا، حج کو جا رہے ہیں۔ حج کے سفر میں ترغیب ہے اتباع سنت کی، کہ مرد حضرات کے لیے کہ بھئی حرمین شریفین جا رہے ہیں، اتنی اجر و ثواب کی جگہ ہے، اور مدینہ شریف جائیں گے، اور مسجد نبوی شریف اور روضہ مبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے جائیں گے، تو ہمارا لباس اور چال اور ڈھال اور شکل سنت طریقے سے ہو۔ اس میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ مرد پوری سنت داڑھی رکھیں، تو حج کے سفر سے پہلے ہی شروع کر دیں تاکہ جب وہاں پہنچے تو پوری مقدار کی لمبائی کی سنت داڑھی مرد کی آ جائے۔ اسی طرح خاتون ہیں تو پورا پردہ شروع کر دیں، پورا پردہ، برقع، جلباب، نقاب اور اسکارف، اور حج کا ایک خاص نقاب بھی ملتا ہے، تو اس کی عادت ہو، تو یہ اتباع سنت ہے، اس میں برکت ہے، اللہ راضی ہوں گے۔ سفر میں نمازوں کا اہتمام ہو، کہ ایئرپورٹ ہے، کہ جہاز ہے، کہ بس اسٹیشن ہے، ہر جگہ نماز اپنے وقت پر ضروری ہے۔ ہاں مسافر ہو تو نماز آدھی ہو جاتی ہے، فرض نماز بھائی 2 رکعت پڑھنی ہے یا 3 رکعت پڑھنی ہے بس، لیکن وضو اور نماز ہر جگہ ضروری ہے، پہلے سے اس کا حساب کتاب لگا کے آدمی تیار رہے۔ سفر کے معمولات، اس میں ذکر اور دعا کی کتابیں لے جائیں، چھوٹا سا پاکٹ قرآن ہو، کچھ دعاؤں کی کتابیں ہوں، مناجات مقبول ہے، حزب الاعظم ہے، اور چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی کتابیں اپنی زبان میں، دعائے عرفات ہے، دعائے والہانہ ہے، اور ذکر اذکار کے کارڈ، نیکیوں کے پہاڑ، منٹوں میں، عمل مختصر، ثواب زیادہ۔ دیکھو فون کبھی
آف ہو جائے گا یا اس میں نیٹ نہیں ہوگا تو فون پر بھروسہ نہیں کرنا، پرنٹڈ کتابیں اپنے پرس میں تھیلے میں لے جانا، چھوٹی چھوٹی کتابیں درود شریف کی، درود و سلام کی وغیرہ وغیرہ، اور تسبیح، تاکہ کوئی وقت ضائع نہ جائے۔ حج کے فضائل کی تعلیم کرنا روزانہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا رہے ہیں، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، پوری زندگی کی پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہو سکتے ہیں۔ کعبہ شریف اور طواف اور سعی اور مینا اور مزدلفہ اور عرفات اور مسجد نبوی شریف اور روضہ مبارک، دعاؤں کی قبولیت کی اتنی ساری جگہیں ہیں۔ اور یہاں تو آخرت کی تجارت ہے کہ 1 ہو جاتے ہیں، ایک نماز کعبہ شریف میں 1,00,000 نماز کا ثواب، تو 1 سبحان اللہ، 1 روزہ، 1 صدقہ، 1 قرآن ختم، 1,00,000 سے آگے 1,00,000 کا ثواب ہو جاتا ہے۔ اگر 1 روپے کے 2 روپے تجارت میں ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ 100% منافع ہوا، 100%۔ اگر 1 کے 1,00,000 ہو گئے تو کتنے % منافع ہوا؟ معلوم ہوا کہ 10 ملین یعنی 1 کروڑ% منافع ہوا۔ تو بھائی آخرت کی تجارت میں لگو۔ زمزم کا پانی ہے، اس میں شفا ہے، خوب پئیں، اور اس کو پی کر دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور وعدہ بتایا گیا فضائل میں کہ حاجی فقیر نہیں ہوتا، 1 روپیہ خرچ کیا تو 700 ملیں گے۔ اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے، مادیت سے روحانیت کی طرف، اور آپ ایسے جگہوں پر جا رہے ہیں، مبارک مقامات، جہاں انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین، صدیقین، صالحین یہاں پر آئے، تو ان جگہوں پر جانے کی برکت۔ معمولات کیا ہوں حج کے سفر میں؟ تو بعض لوگ کوئی 2 ہفتے کے لیے جاتے ہیں کم سے کم، اور بعض لوگ تو 40 دن یا اس سے بھی زیادہ مہینوں کے لیے جاتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ وقت حرمین شریفین میں، مکہ معظمہ میں طواف کی کثرت ہو، اور مدینہ شریف میں درود شریف کی کثرت ہو۔ تو آپ کے پاس قرآن ہے، پاکٹ جیبی کتابیں ہیں، تسبیح ہے، دعائیں چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور جہاں موقع ملا اپنی قضائے عمری کی نمازیں پوری کر رہے ہیں۔ اور جس مسجد میں گئے، کعبہ شریف میں ہیں کہ مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں، نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، اور تسبیح کا ایک کاؤنٹر لیا اور لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، اللہ توفیق دے تو 70,000 دفعہ پڑھ لیں آپ سفر کے دوران، اور درود شریف روزانہ 1000 درود شریف کا ورد کریں۔ جب مدینہ شریف گئے، روضہ مبارک میں حاضری ہوئی تو نہایت ادب اور احترام کے ساتھ سلام پیش کرنا اور کلمہ شہادت پڑھنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو تبلیغ اور رسالت کی ادائیگی کی اس کی گواہی دینا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے جزائے خیر مانگنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرنا، اور پھر صاحبین اور شیخین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ پر سلام پیش کرنا اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ تو حج کا سفر یہ تقوی کا سفر ہے کہ آدمی سفر پر نکلا تو آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کہ دنیا بھر کے ملکوں سے طرح طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور بعض لوگوں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے پردے کے، تو نامحرموں سے آنکھوں کی حفاظت کرنا، نامحرموں کو مت دیکھنا۔
اسی طرح زبان کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، کیونکہ وقت بہت موجود ہے اور شیطان اور نفس ساتھ میں چلتا ہے اور کچھ فتنے، مسائل اور مشکلات اور اونچ نیچ پیش آتی ہے، تو آدمی غیبت، شکایت، بحث مباحثے، فضول گپ شپ میں نہ پڑے، کیونکہ اس سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ ایسا ہے کہ کنکر پتھر جمع کر رہے ہیں یا آگ جمع کر رہے ہیں، کوئی جھوٹ ہے اور جھگڑا ہے اور غیبت ہے، یہ تو بھئی آگ جمع کرنا ہے۔ تو اس کے بجائے اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر اور تسبیح اور تلاوت اور درود شریف اور استغفار اور دعاؤں میں لگانا، جس سے کہ آخرت کے لیے لاکھوں کروڑوں ہیرے موتی جواہرات ملیں گے۔ اس طرح اپنے دل کی حفاظت کرنا، تزکیہ نفس، کسی مخلوق سے غصہ نہ ہو، بغض اور کینہ نہ ہو، اور حسد اور جلن نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو اپنے دل کی صفائی کرنی ہے، اور اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے کہ لایانی کاموں سے بچنا، بلا ضرورت بازاروں میں ادھر ادھر نہیں جانا، بلکہ زیادہ وقت حرمین شریفین میں گزارنا اور نیک اعمال میں گزارنا۔ پھر حج اور اکرام مسلم ہے خدمت خلق، کہ آپ کے گروپ میں، جماعت میں اگر کوئی بوڑھے ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، ان کی خدمت کرنا، اپنا حق چھوڑیں، دوسرے کو حق پہلے دیں، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو خدمت خلق یہ نوافل میں بہت اونچی عبادت ہے، تو دوسروں کی خدمت کی نیت سے حج کو جانا۔ اب حج میں صبر اور برداشت اور حلم اس کی تعلیم ہے، کہ آدمی نے اپنا گھر چھوڑا، آرام اور بچوں کو چھوڑا اور نکلا، مگر حج کے سفر میں کھانا پینا، سونا جاگنا سب بدل جاتا ہے، تو بھائی بعض دفعہ بیماری، پریشانی، مسائل بھی آتے ہیں۔ حیات الصحابہ میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کی نصیحت ہے، یہ عام وقتوں کے لیے ہے لیکن حج کے سفر میں بھی یاد رکھیں۔ فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ وہ آپ کریں گے تو ابن آدم کے تمام کام قابو میں آ جائیں گے۔ تم اپنی مصیبت کا کسی سے شکوہ مت کرو، اپنی بیماری کسی کو مت بتاؤ، اور اپنی زبان سے اپنی خوبیاں مت بیان کرو، اپنے آپ کو مقدس اور پاکیزہ مت سمجھو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ زندگی بھر خیر تلاش کرتے رہو، اللہ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے اپنے آپ کو لاتے رہو۔ تو صبر اور برداشت اور حلم اور نرمی سے رہنا۔ ہماری 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ سے دوسرے لوگوں کی خوبیاں دیکھنا، دوسری آنکھ سے اپنی خرابیاں دیکھنا۔ مسلمان کی مثال ہے پھلدار درخت کی طرح، کہ لوگ تو پتھر مارتے ہیں اور درخت اس کے جواب میں بدلہ نہیں لیتا بلکہ پھل دیتا ہے۔ پھر حج میں دعوت و تبلیغ کا کیسا اچھا موقع ہے، سارے عالم کے مسلمان جمع ہیں اور ان کی دینی حالت کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ بیٹھے بیٹھے اپنے دائیں بائیں سفر میں دوسرے لوگوں کو ترغیب دیں، تعلیم کریں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سارے عالم میں جاری ہو جائیں، اور سارے کے سارے انسان، مرد اور عورت اور بچے اور بڑے، یہ اللہ پر کامل یقین اور سنت طریقوں میں کامیابی سمجھیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاق، ان کی زندگیاں آئیڈیل ہو جائیں۔ اس لیے ان کو فضائل سنا سنا کے فکر کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں اور مسجدوں میں دنیا بھر میں دعوت و تبلیغ کرنے کی ترغیب دینا۔ تو یہ حج میں موقع ہے،
کیونکہ ان ملکوں میں، ان جگہوں میں آپ نہیں پہنچ سکتے، کہاں کہاں جائیں گے۔ اب وہاں کے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں تو یہ پیغام ان کو دینا کہ چل پھر کے اور ہر احسن طریقے سے سارے عالم میں دین کو پھیلانا، یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حج میں سادگی کی تربیت ہوتی ہے اور عبرت کا منظر ہوتا ہے۔ دیکھو قیامت کا منظر ہے، لاکھوں مرد 2 سفید کپڑوں میں گویا کے کفن پہنے ہوئے دوڑ رہے ہیں، بادشاہ ہو کے فقیر، گویا حشر کا میدان ہے۔ تو زندگی میں سادگی آتی ہے اور آخرت کی طلب پیدا ہوتی ہے، دنیا کی چاہت کچھ کم ہوتی ہے، اس پر نفس پر قابو پاتا ہے آدمی۔ سادہ زندگی سمجھ میں آتی ہے کہ جب مزدلفہ میں ایک رات کو ٹھہرے اور عرفات میں چند گھنٹے آدھے دن کو ٹھہرے، ایک سلیپنگ بیگ ہے، ایک جوڑا ہے اور بسکٹ پانی پر گزارا ہے، ایسے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو بہت زیادہ تکلفات اور چیزیں جو ہم نے جمع کی ہوئی ہیں اپنے گھروں میں، سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کی طرح سے سادہ زندگی گزاری ہے۔ ایک مقبول حج سے زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے، تقوی آتا ہے، تعلق مع اللہ، کامل توبہ، امت کا غم، دعوت اور خدمت کی فکر، نظام الاوقات بنتا ہے۔ اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے، زندگی کی نئی ترتیب بنانی ہے۔ جب یقین اور ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو دھوکے کے گھر سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ ایک بزرگ حج کو آئے تو کسی سے وہ بات چیت نہیں کرتے تھے، بس سلام دعا بس۔ ایک خاتون کا قصہ آتا ہے کتابوں میں کہ 40 سال سے وہ صرف قرآنی آیات میں بات کرتی تھی، کوئی بات کہنی ہے اس سے متعلق قرآن کی آیت پڑھ دی، عام لوگوں کی طرح بول چال نہیں کرتی تھی کہ اس میں کہیں کوئی خطا یا کمی بیشی یا گناہ نہ ہو جائے۔ تو جب انسان کا دل پلٹ جائے گا آخرت کی طرف تو ہدایت ملے گی، تو ہر نیکی کی طرف ایسے دوڑے گا جیسے کہ لوگ بہت اچھے کھانے اور پلاؤ اور بریانی کی طرف دوڑتے ہیں، اور ہر گناہ اور شک و شبہ کی چیز سے ایسے بھاگے گا جیسے کہ سانپ، بچھو اور آگ سے بھاگتے ہیں۔ اور امت کی ایک عالمی فکر آئے گی، دین مٹنے کا غم آئے گا، سنتیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اور جس کے پاس حج کے لیے جانے کا خرچ نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، رزق کے وظائف پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں ایسے مواقع اور ایسی چیزیں بنا دیتے ہیں، اسباب، کہ کمزور انسان بھی اور کم خرچ والے انسان بھی، اللہ ان کو بھی اپنے دربار میں بلا لیتے ہیں۔ ایک بزرگ کا مرید تھا، ایک شاگرد، اس نے کہا کہ حضرت حج کو جانے کا ارادہ ہے مگر زاد راہ نہیں ہے، تو شیخ نے اس کو 1 دینار دیا، 1 سونے کا سکہ، تو آدمی لے کے چل دیا، اور شہر سے باہر دیکھا کہ ایک کاروان ہے اور اونٹوں اور گھوڑوں پر ایک جماعت حج کو جا رہی ہے اور ایک اونٹ خالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا، اس کو پیچھے چھوڑ دیا، یہ اونٹ خالی ہے، تم چاہو تو اس پر بیٹھ جاؤ۔ وہ آدمی بیٹھ کر چل پڑا، فری رائڈ۔ اب وہ ہر منزل پر جب وہ رکتے تو اس کو مہمان سمجھ کے کھانا بھی کھلاتے۔ پورا حج کا سفر اس طرح کر کے وہ واپس آ گیا اپنے شہر میں، اس کو اتار دیا، اور اس کا 1 دینار بھی بابرکت خرچ نہیں ہوا۔ ہندوستان میں 700 سال مسلمانوں کی بادشاہت رہی ہے،
اور کوئی 49 بادشاہ دہلی کے تخت پر آئے اور گئے، لیکن بعض بزرگوں کی علماء کی تحقیق ہے کہ ایک بادشاہ بھی حج کو نہیں جا سکا۔ اچھے دیندار بادشاہ تھے، لیکن ملک کے انتظام وغیرہ اس کی وجہ سے کسی عذر سے وہ حج کے زمانے میں نہیں جا سکے۔ اور فضائل صدقات میں شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک معذور آدمی ویران بیابان میں جنگل میں گھسٹتا ہوا چلا جا رہا تھا، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک نہیں تھے، زمین میں گھسٹتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ارے بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ تو سمرقند سے آ رہے ہیں، سینٹرل ایشیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ حج کو، یعنی کعبہ شریف کو جا رہا ہوں۔ تو کب سے اس طرح چل رہے ہو؟ اس معذور نے کہا کہ 10 سال سے اس طرح سفر کر رہا ہوں۔ ویران جنگل، بیابان، ریگستان، صحرا، اور اس میں نہ کوئی آدمی نہ کوئی خادم ساتھ میں ہے، نہ سواری ہے، نہ توشہ ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ تعجب کرتے ہیں، میرا مالک یعنی اللہ تعالی مجھے اٹھائے لیے جا رہا ہے، یعنی عشق اور محبت کا سفر ہے، شوق اور ولولے سے وہ معذور آدمی بھی حج کو پہنچ گیا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے عرفات کے میدان میں حج کے دن کسی کو دعا کرتے ہوئے سنا کہ وہ کتنی پاک ذات ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اگر ہم کانٹوں پر اور گرم سوئیوں پر اس کے سامنے سجدے میں گریں تب بھی اس کی نعمتوں کے حق کا عشر عشیر یعنی 10واں حصہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے تمام رشتہ داروں کو، پوری امت کو بار بار حج اور عمرے اور حرمین شریفین کی زیارت پر جانا نصیب فرمائے۔ اس کے لیے حج کی فضائل اور مسائل کی تعلیم ہو، اور یہ بیان اور تعلیم اپنے دوستوں کو بھی سنوائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔